کہ آپ نے وہ قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. حقیقت میں ہمیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ ایسے کہ ہم سب مانتے ہیں مسلمان کہ یہ ٹیمپریری زندگی ہے، اور ہم پریکٹیکلی دیکھتے بھی ہیں سب کی گزر رہی ہے، کروڑ پتیوں کی بھی گزر رہی ہے، غریبوں کی بھی گزر رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھی ایک موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگی. یہاں تو 50 سال 70 سال جو ختم ہی نہیں ہوگی کبھی زندگی میں، مطلب ختم ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی لائف. کروڑ ارب خرب سال بھی جو ہے نا وہاں پہ ختم ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دو ہی زندگی ہے، یا تو جہنم میں ہے یا جنت میں ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کیا کہوں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، یا میں یہ کہوں کہ ہم منافق ہیں. منافق مطلب جو مانتا ہے پھر عمل نہیں کرتا، یا مانتا ہے وہ مانتا بھی نہیں ہے. وہ ایسے کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کو ماننا مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ سامنے آگ جل رہی ہے، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں نا، کہ آپ کو پتا ہاتھ جل جائے گا. اگر ہم مانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ایسی ہے جو وہاں پہ ختم ہی نہیں ہے، اینڈ ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر ہماری تیاری وہاں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو چھوٹی زندگی، اس میں گھر بنانا، گاڑی خریدنی، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ، جبکہ یہ زندگی تمہاری اپنی مرضی کے لیے، خود کی نفس خواہشات کے لیے ہے. لیکن ایک زندگی، ایک مقصد یہ بھی ہے. مقصد پہلے یہ چیز انسان سمجھ لے کہ کوئی چیز کا، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے. اگر گاڑی روڈ پہ چلتی ہے نا، اس کو پانی میں نہیں چلاؤ گے، آپ آسمان پہ نہیں چلا سکتے. اسی طریقے سے اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ ایسا ورڈ ہے، لا بھی ہے، ماں بھی ہے، نہیں کے لیے آتا ہے. لیکن اللہ مطلب اس کے علاوہ نہیں ریزن ہے. صرف اللہ پاک کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے کام کے لیے بنایا، اپنی عبادت کی. یعنی عبادت مطلب میں نے اپنے لیے بنایا، اپنی مرضی کے لیے. عبادت مطلب سرونٹ، نوکر، غلام. آپ بات کو سمجھیے. اگر انسان کوئی بات کو سمجھ جائے نا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا کتنی بار آپ مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی خرید لیا، وہ بھی خرید لیا، یہ بھانجے کے لیے، بھتیجے کے لیے، یہ بھائی کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ میں اپنے لیے لے لیتا ہوں. ہوتا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں، ہاتھی، گھوڑے، شیر، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ جو دو بنائے نا، لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ جن، اور آخری میں انسان، یہ صرف اپنے لیے بنایا پرسنلی. تو پہلی بات تو ہم اس کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے. نماز پڑھی، روزہ رکھ لیا. بھائی یہ تو 2-4 چیزیں ہیں. آپ کو اگر کوئی کمپنی میں اپنا نوکر رکھتا ہے نا، وہ آپ سے سارے کام کراتا ہے. وہ بھی ایک چھوٹی بات ہوگی، آپ اس کے نوکر ہیں، چھوٹی بات. لیکن اللہ نے سانس بھی دے رہا اپنے کام کے لیے، اپنے لیے بنا رہا. اگر حقیقت سمجھ لیے تو ساری دنیا داری چھوڑ کے اللہ کی باتوں میں لگ جائے گا انسان. دیکھیے ابھی میں نے جیسے کہا کہ اگر گھر بھی بنانا ہو انسان کو اس زندگی میں، تو بڑی محنت، مشکل اٹھانی پڑتی ہے. اب اگر ہم سمجھ جائیں ایک جنت کا جو گھر ہے، جنت میں انسان کے پاس وہ لائف ہے جو اس پورے دنیا میں کسی کے پاس اتنی لگژری لائف نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی. اور لامحدود، انلمیٹڈ تو ہو ہی نہیں سکتی. ہر کسی کو 150 سال کے اندر مرنا ہے، کوئی بھی ہو، کتنا بھی امیر ہو، بادشاہ کوئی ہو، لیکن وہاں پہ مرنا ہی نہیں ہے. اگر جنت کی زندگی مل گئی تو ہمیشہ کی لگژری لائف مل گئی، ہمیشہ کی. اور ایک لائف ہے جہنم کی، ہیل فائر، دردناک زندگی، وہ بھی ہمیشہ کی ہے. وہاں پہ بھی موت ہی نہیں ہے، کروڑ اور ارب سال وہاں پینفل لائف ہے. آپ بات کو اگر سمجھ جائے نا، ساری دنیا داری چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، اگر تمہیں آخرت کا اندازہ ہوتا نا تم ہنسنا بھول جاتے. بہت چھوٹی بات ہے ہنسنا بھولنا، یہ تو ذرا سی پریشانی میں بھول جاتا ہے انسان. اندازہ لگ جاتا نا ہمیشہ کی ہیل فائر، یا ہمیشہ کی لگژری لائف، یا چھوٹی سی زندگی کے لیے کچھ سے کچھ کرے جاتے ہیں لوگ. کوئی راجنیتی میں ہے، اس کے لیے کسی کو کچھ بھی کروا دیا. اگر کچھ بھی کرنا، کوئی اپنی کامیابی کے لیے ذرا سی کچھ بھی کروا دیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے
کہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہے تو ہماری تیاری کیوں نہیں ہے؟ یہاں چھوٹی زندگی کے لیے اب آپ سوچیں، اگر کوئی جیل میں انسان ہے، اس جیل سے بچنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے، کتنا پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہیل فائر سے بچنے کے لیے تو ہم کوئی خاص ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی لگژری لائف کے لیے اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ اتنا خاص نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ میں نے کہا ہے کہ چھوٹی سی جیل سے بچنے کے لیے، چھوٹی سا گھر بنانے کے لیے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہاں کی زندگی ہمیشہ کی دردناک لگژری، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اصل ریزن کو کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اور یہ جنت اور جہنم کیا ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ جائیں نا تو یہ دنیا داری کی بھاگ دوڑ میں بھول جائیں گے، دین میں لگ جائیں گے، اور سکون ہی سکون ملے گا دونوں جہاں میں۔ اصل تھوڑا سا فوکس کریں اس چیز پہ نا جو میں بتا رہا ہوں، ہمیں کیوں بنایا ہے، موت کے بعد جو ہمیشہ کی لائف ہے، دو لائف ہے، پینفل اور پیسفل، اس کے بارے میں سوچیے۔ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی انسان کو خبر لگ جاتی ہے کہ تمہیں جیل ہو سکتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اگر ہمیں اندازہ لگ جائے کہ ہمیں ہمیشہ کی جہنم ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اور کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ تمہیں انعام ملنے والا ہے یا تمہیں جو ہے کامیابی ملنے والی ہے تو وہ کیسے خوش ہوتا بھاگا پھرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جنت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور سوچنا ہی چاہیے، کیونکہ یہاں تو زندگی گزر جائے گی، سب کی گزر رہی ہے۔ اگر آپ کی ایج 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو گزر گئی۔ کل کیا تھے آپ، آج کیا تھے، کل کو کیا ہوگے، گزر جائے گی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائے، تکبر نہ کرے، کیونکہ ہر وقت بدل جاتا ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگا۔ آج پریشانی ہے، کل راحتیں بھی ہوں گی۔ آج راحتیں ہیں، کل پریشانی بھی ہوگی۔ تو ٹیمپریری یہ سب چیزیں، اس دنیا داری کی ٹینشن نہ لو، اللہ کی بات مانو۔ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم دے۔